پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب ایک طرف تو انہوں نے جیسے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی تو حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اب تعاون کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مذاکرات کے حوالے سے اگر بات کریں تو ابھی بھی حکومت کے اندر سے تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نادر صاحب، طاقتور حلقوں کے ساتھ ہی بات تو الٹیمیٹلی وہیں پہ کریں گے، یہ بھی تو ان سے پوچھ کر بات کریں گے نا۔ یہ کہنا ہمارا ایک، دیکھیں ہماری ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہے، اس میں آپ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو اگنور نہیں کر سکتے، وہ بڑا پاورفل پلیئر ہے، وہ فینسی باتیں کرنی ہے تو آپ کرتے رہیے۔ گزارش یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز پارلیمنٹ میں نہیں آئی، ہمیں نہیں پتہ ہے، بورڈ آف پیس میں ہمارا کیا رول ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، عوام کو نہیں پتہ ہے۔ اسی طرح سے جو ایران کے ساتھ جو سفارتی سطح پہ گفتگو ہوئی اور سعودیہ کے بیچ میں، کیونکہ فارن منسٹر نے کہا کہ ہم نے کوئی اس کی گارنٹیز لے کے دی نہیں ہے، وہ کس قسم کی، دیکھیں یہ سچویشن جب یہ آتی ہیں تو یہ وہی تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نہ جائیں گے عمران خان صاحب کے لیے کوئی سہولت حاصل کر لیں گے، وہ تو ہوگی نہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو وہ بھی تو ایک سیاسی انداز اختیار کرنا پڑے گا نا، آپ نے کوئی حربی تو آپ طاقت ہے نہیں، یا عسکریت پسند تو ہم ہے نہیں۔ فیصل صاحب لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ جو نیریٹو پاکستان کا ہے اس کو مانا تو جا رہا ہے، مطلب ابھی بھی امریکہ ہو، ایران ہو یا سعودی عرب، کوئی ملک پاکستان سے کوئی ناراض نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو صورتحال، جو پالیسی ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہم جنگ کا حصہ تو نہیں بننا چاہیے کسی صورت میں۔ دیکھیں ایران کی جنگ ہے، اور جب انڈیا پاکستان کا جھگڑا ہوا تھا تو ہمارے سفارتی سطح پہ اگر کسی نے سپورٹ کی تو سپورٹ کی نا جی۔ پریکٹیکلی ہم جنگ میں جا کے وہاں پہ یہ جو آج کے ٹویٹر میں نونلی گورنمنٹ کے لوگ اور تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کر رہے ہیں سیاسی، یہ نامناسب بات ہے۔ آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سیریس ہونا پڑتا ہے، جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اپنا رہبر ملت خامنہئی صاحب کی شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشعل راہ بھی ہے، ایک مثال ہے، وہ اپنے سٹینڈ اور کیا انہوں نے اس کے اوپر فرملی، وہ ایک روشن مثال ہے آج کی تاریخ میں۔ اور لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانس پوری مسلم دنیا کا کدھر ہے، وہ دشمنوں کے پاس کتنا ہے، آپ کی ریسرچ، آپ کا علم کتنا ہے۔ دیکھیے آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ جذبات پہ نہیں جیتی جاتی، آپ کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانس، آپ کو ڈیفنس کے لحاظ سے ہر چیز کرنا پڑ۔ پھر جو آپ نے گلف کے اوپر اٹیک کیا ہے ایران کی طرف سے جو ریٹیلیشن ہوئی ہے، اب مجھے بتائیے کہ اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے، یا ان دا لانگ رن اس کا کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ یہ چیزیں بڑی سمجھداری کی باتیں، دیکھیں نا کہ آپ آج بھی ان کے ایک جنرل صاحب کو شہید کر دیا گیا ایران میں۔ اب آپ کا انٹرنل ڈیفنس اتنا کمزور ہے، انٹرنل آپ کی جو خفیہ معلومات ہیں وہ اتنی کمزور ہیں، صرف ہم واز گیری سے تو نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو اس جنگ سے بچنا ہے، ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے ہم افغانستان کے ساتھ جنگ میں ہیں، اور اس جنگ میں ہماری فضائیہ یوز ہو رہی ہے، ہماری ہماری آرٹلری یوز ہو رہی ہے، ہمارے جو ادھر کی فوج ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم دو جنگیں، اور تیسرا اگر انڈیا کا کیا خیال ہے موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وی شوڈ اوائڈ دس وار ایٹ اینی کاسٹ۔ اور پھر ہمیں اپنا مقصد دیکھنا، اپنا مفاد دیکھنا ہے، ایز اے پاکستان ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ ہم دیکھیں نا 1979 میں تاریخی ایک بات آپ سے کوئکلی کر کے، امریکن ایمبیسی کے اوپر یہاں پہ چلا گیا، اس کے بعد پاکستان میں حالات نہیں ٹھیک ہوئے۔ آپ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سیکورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داری، حالانکہ اسٹیٹ نے اس میں ایک عجیب کام ہے کہ جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے اس پہ اسٹیٹ فائر کر دیں اور بندے مار دیں۔ لیکن جو کراچی میں ہوا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھی ہیں فوٹیجز کہ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے مظاہرین جا رہے ہیں اور فائر ہو رہی ہے، یہ بھی تو اس کی بھی اپروول نہیں دی جا سکتی۔ سو تھنگز ہیو ٹو بی مینٹینڈ، بیلنس کرنا ہے آپ کو، اس سچویشن کی ڈیمانڈ ہے۔ لیکن سمر صاحب جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے یا کیا اس وقت بورڈ آف پیس کا معاملہ ہے، تو پارلیمنٹ کو ان تمام چیزوں سے لا علم رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو تنقید حکومت کے اوپر ہو رہی ہے، آپ اتفاق نہیں کرتی کہ واقعی جیسے ماضی میں آپ ہو گئے یا بلاول صاحب جس طرح مطالبات کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، تو اس وقت بھی ان چیزوں سے پارلیمنٹ لا علم ہے جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ دیکھیے پارلیمنٹ سے تو آج کل ایک مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے اور بڑا غیر ذمہ دارانہ قسم کا وہاں پہ ایک رویہ اپنا لیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی ایک بہت بڑی
सियासी जमात, मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात, वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अपनी सोशल मीडिया टीम से यरगमाल होके बैठ गई है। तो सोशल मीडिया के प्रेशर के अंडर वो अपनी सारी मामलात तय कर रहे हैं। इतनी हसास बातें, जिन बातों में एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, एक एक लफ्ज ऊपर नीचे से बहुत फर्क पड़ता है, उसको आप अगर बताने वाली होती तो जरूर बताई जाती और बहुत हद तक ब्रॉड स्ट्रोक्स में आके बताई भी गई है। अच्छा। पार्लियामेंट में आके सागदार साहब ने तकरीर भी की है, उन्होंने समझाया भी है, लेकिन एग्जैक्ट टर्म्स आप देख लें मुल्क के हालात, इनको संजीदा तरीके से कौन ले रहा है। 2+2 जब हम एक बात करें, ये आप नोट करें कि जब से अफगानिस्तान के साथ हमने जवाबी कार्रवाई शुरू की है, तो पाकिस्तान में जो डेली बेसिस पे सुइसाइड अटैक्स हो रहे थे वो रुक गए। ये हमारे जो मौकिफ था इसकी तायद करता है ना, कि हम कह रहे थे कि इनके ताने बाने वहां से मिल रहे थे। अगेन मैं कहती हूँ आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि सारे मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े थे वो बैठते और फिर हर पॉलिटिकल पार्टी ये इंफॉर्मेशन अपने लोगों तक अपने तरीके से नीचे डेसिमेट करता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।